نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے حالیہ دورہ امریکہ سے نہ صرف پاک امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں بہتری آئے گی بلکہ کشمیر، دہشت گردی اور دیگر اہم معاملات پر بھی دو طرفہ تعاون کے دروازے کھلیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کے درمیان ہونے والی گفتگو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا تسلسل تھی، جس میں معاشی اور تجارتی تعاون، معدنیات، کرپٹو کرنسی اور توانائی کے شعبوں میں شراکت پر بات ہوئی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت ایک مثبت موڑ پر ہے، کیونکہ نہ صرف واشنگٹن بلکہ بیجنگ میں بھی پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس سفارتی کامیابی پر فخر کرنا چاہیے اور عالمی سطح پر اپنی مؤثر موجودگی کے لیے ان مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتا ہے، مگر ان تعلقات کو چین کے ساتھ دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ ملک میں معاشی استحکام آ چکا ہے۔ ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا سرمایہ ہیں۔ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ 3 سال کی قلیل مدت میں معاشی اشاریوں میں بہتری لائی گئی۔ GDP گروتھ میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ تمام عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ایک مشکل فیصلہ تھا جو ہم نے ملک کی خاطر کیا تھا۔ ہم نے ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ جو بائیڈن کو عافیہ صدیقی کی معافی کی درخواست بھی کی تھی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک اور پر امن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ ہم ہر ایک ملک علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے احترام پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے رافیل طیارے گرا کر بھارت کے غرور کو خاک پہ ملا دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی امن کے لیے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل ناگزیر ہے۔ 2 ریاستی حل ہی فلسطین میں امن کا راستہ ہے۔ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو خطے میں بے پناہ معاشی امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے OIC اور اقوام متحدہ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ واشنگٹن میں ملاقات، مذاکرات اور خطاب کے بعد نیو یارک واپسی پر ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چند منتخب ملاقاتوں کے بعد پاکستانی کمیونٹی کے منتخب اجتماع سے خطاب کیا۔ پاکستانی کمیونٹی نے بڑے تعمیری سوالات اٹھائے ہیں۔ PTI بعض حلقوں کی جانب سے کی جانے والی تنقید مسترد، اس معاملے میں اپنی حکومت کی کوشش سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے اپنے دورہ واشنگٹن اور اقوام متحدہ کے مفید اور مثبت پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے پاک بھارت کشیدگی اور جنگ، صدر ٹرمپ کی مداخلت، پاکستانی معیشت، پاکستان امریکہ تعلقات کی بہتری، پاک چین دوستی سمیت صورتحال کی تفصیلات بتائیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار دورہ واشنگٹن اور اقوام متحدہ کے آخری روز بہت مصروف دن گزاریں گے۔ ان کی مصروفیات میں فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ کاوشوں سے فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل اور 2 ریاستوں کے قیام کے موضوع پر ہونے والی اعلیٰ سطح کی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس میں متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہو رہے ہیں۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔